اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلک حسین اور پاکستان میں ساجد حسین کا السلام علیکم۔ آج 9 محرم الحرام ہے۔ نواسہ رسول پر کیا گزری، کس طرح وہ سروائیو کر رہے تھے، کس طرح وہ دین کی بقا کے لیے کاوشیں کر رہے تھے، آج ہم اس پہ بات کریں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ تمام ہی جو پہلو تھے کربلا کے ہم اس پر روشنی ڈالیں۔ میں تعارف کرتے چلوں، ہمیں اس وقت اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے سیدہ مونا کاظمی صاحبہ نے۔ میڈم آپ کو خوش آمدید کہیں گے، اور طلحہ انصاری صاحب ہمیں منقبت سنائیں گے۔ پہلے ہم ذرا منقبت سنیں تو پھر ہم سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ بسم اللہ۔ میرا مولا مولا حسین ہے، 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 جو ہوا نواسہ مصطفیٰ وہ علی کا بیٹا حسین ہے، جو یزیدیت کو فنا کرے، جو یزیدیت کو تباہ کرے، ایسا بادشاہ وہ حسین ہے، بی بی فاطمہ کا وہ لاڈلا، بی بی فاطمہ کا وہ لاڈلا، ایسا بادشاہ وہ حسین ہے، میرا مولا مولا حسین ہے، میرا مولا مولا حسین ہے۔ کیا سناؤں واقعہ کربلا، ہائے تیر نیزہ کہاں لگا، جسے چومتے رہے مصطفیٰ، جسے چومتے رہے مصطفیٰ، وہ حسینی سے تھا کٹا ہوا، سارا گھر کا گھر بھی لٹا دیا، سارا گھر کا گھر بھی لوٹا دیا، وہ جو کہہ گیا وہ حسین ہے، میرا مولا مولا حسین ہے، میرا مولا مولا حسین ہے۔ اور یہی بولے حضرت خورشاہ، یا حسین آپ کا شکریہ کہ یزیدیوں سے نکال کر، کہ یزیدیوں سے نکال کر جو حسینیوں میں بٹھا دیا، مجھے منزلوں کا پتہ دیا، مجھے منزلوں کا پتہ دیا، مجھے منزلوں کا پتہ دیا، میرا رہنما وہ حسین ہے، میرا مولا مولا حسین ہے، میرا مولا 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 میرا مولا مولا حسین ہے۔ ماشاءاللہ جی، بہت شکریہ طلحہ انصاری صاحب نے پیاری سی ہمیں منقبت سنائی۔ اور سیدہ مونا کاظمی صاحبہ، چونکہ 9 محرم الحرام اور مسلک حسین اور پاکستان کا یہ اس عنوان سے یہ پروگرام ہے، اور غالباً حسین سب کا ہے، اور آپ کی جو شخصیت ہے وہ اب سب پر عیاں ہے۔ غالباً جوش ملیح آبادی نے جو اشعار کہے تھے، اب غالباً وہ عوام، وہ انسان بیدار ہو چکا ہے، اب غالباً اس کو پتہ چل گیا ہے کہ نواسہ رسول نے دین کے لیے قربانی دی۔ بہت سارے کہتے ہیں نا، جب علم نہیں ہوتا، جب نالج نہیں ہوتی تو ہم سنی سنائی پہ عمل کرتے ہیں۔ تو ذرا بتائیں، یہ واقعہ کربلا
6 7 8 اور آج ہم 9 محرم کو بیٹھے ہیں، تو کیا حالات تھے نواسہ رسول کے گھرانے کے واقعہ کربلا میں؟ خیموں میں کیا باتیں ہو رہی تھیں اس وقت؟ کیا مناظر تھے؟ ذرا ہمیں 1400 سال پیچھے لے جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام وتحیۃ والاکرام علی رسولہ کریم واہل بیتہ الطیبین الطاہرین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سب سے پہلے تو میں آپ سب کی خدمت میں سلام پیش کرنا چاہوں گی اور شکریہ ادا کرنا چاہوں گی وینس ٹی وی کی پوری ٹیم کا کہ آپ نے اتنے بہترین موضوع کے لیے انتخاب کیا۔ 2 محرم کو قافلہ جو ہے وہ پہنچ گیا تھا کربلا، اور امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے نے چلنے سے انکار کیا۔ اللہ، کربلا وہ مقام کہ جس کو بتا کر جوان کیا گیا امام حسین علیہ السلام کو، کیونکہ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو حضرت جبرائیل امین کربلا کی خاک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے کر کے گئے تھے، کہ جسے اس خاک کو انہوں نے بی بی ام سلمہ کو دیا تھا کہ جب یہ خاک خون میں تبدیل ہو جائے تو سمجھ جانا کہ میرے حسین کو شہید کر دیا گیا۔ اور یہ وہ مقام تھا پیدائش امام حسین علیہ السلام کا کہ خود گریبان کو چاک کر کے، نالین کو اتار کے، امامہ سر سے اتار کے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گریہ کیا ہے، جس کی روایت خود بی بی ام سلمہ کرتی ہیں کہ میں نے نبی کو دیکھا کہ ان کے حجرے سے گریہ کی آوازیں آ رہی۔ اللہ اکبر۔ کہتی ہیں کہ میں نے جب جا کر سوال کیا کہ آپ کو تو خوش ہونا چاہیے، آپ کا نواسہ اس دنیا میں آیا ہے، تو فرماتے ہیں کہ جو خبر نواسے کے لیے جبرائیل امین مجھے دے کر گئے ہیں اس کی شہادت اور مظلومیت کے وجہ سے، تو اس خبر کی وجہ سے میں گریہ کر رہا ہوں۔ اور یہ پہلا گریہ تھا جو نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت کی خبر سن کے کیا۔ اور اس کے بعد جب 2 محرم کو آئے ہیں، اب یہ کربلا، نانا کے منہ سے کئی بار کربلا سنا، ماں کے منہ سے کربلا سن کر بڑے ہوئے، باپ نے کربلا کو جو ہے وہ بتا کر اس سے مانوس کر کے کہ حسین کو کربلا میں شہید کیا جائے گا۔ امام حسین جانتے تھے کہ جہاں گھوڑا رکا ہے، ظاہر امام وقت ہیں، کسی چیز سے نا واقف نہیں ہیں۔ امام جو اوپر انسان کو دیکھتے ہیں اس کی نیتوں سے بھی واقف ہوتے ہیں، بے شک۔ یہ ایک امام کی فضیلت پروردگار عالم نے رکھی ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام جانتے تھے کہ گھوڑا رکا ہے تو کس مقام پر رکا، لیکن پھر بھی انہوں نے 3 سے 4 گھوڑے، روایات کہتی ہیں، تبدیل کیے، کیونکہ تاریخ میں لکھوانا چاہتے تھے کہ کل کو لوگ یہ نہ لکھیں کہ حسین اپنی مرضی سے رکے، اپنی مرضی سے پڑاؤ ڈالا۔ نہیں، جب گھوڑے 3 سے 4 نہیں چلے تو ایک مرتبہ کہتے ہیں مولا عباس سے کہ عباس مقامی لوگوں کو جمع کرو۔ جب سب کو جمع کیا گیا تو ایک بلند مقام پر کھڑے ہو کے خطاب فرمایا اور ان سے پوچھا اس مقام کا نام کیا ہے؟ اللہ، ہر نبی نے کربلا میں آ کر، اس کو کربلا اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر نبی کو اس کربلا میں چوٹ لگی ہے۔ کربلا کی خاک شفا اس لیے ہے، فقط امام حسین علیہ السلام کا خون اس میں شامل نہیں ہے، بلکہ ہر نبی کا اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، کربلا میں آ کر اس مقام پر کسی کو ٹھوکر لگی ہے تو خون نکلا ہے، کوئی گرے ہیں تو خون نکلا ہے، خون اس خاک میں ہر ایک کا شامل ہوا، اور اسی لیے اس کا نام کربلا پڑ گیا، یعنی کرب اور بلا کی سرزمین۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام سے یہ نام جو تھا ان کا اس چیز کا پڑ چکا تھا۔ اب یہاں پر ہوا کچھ ایسے کہ جب امام حسین نے پوچھا اس کو کیا کہتے ہیں، تو یہ قدیمی نام تھا، اب نام تبدیل ہو چکا تھا۔ کسی نے کہا اسے ماریا کہتے ہیں، کسی نے کہا اسے نینوا کہتے ہیں۔ مولا پوچھتے رہے تم بتاؤ کیا کہتے ہیں، اور کوئی بتائے کیا کہتے ہیں۔ ایک بوڑھا شخص پیچھے سے نکل کے آیا اور اس نے کہا اس سرزمین کو کربلا بھی کہتے ہیں۔ اللہ، امام حسین نے اپنے منہ سے نہیں کہا، جب کسی سے کہلوا دیا، ایک قدم مصلحت، ایک قدم مصلحت، جب کہلوا دیا کہ یہ کربلا ہے، عباس یہاں پر پڑاؤ ڈال دو۔ 2 محرم کو وہاں پر خیام حسینی لگ گئے دریا کے قریب، اور 4 محرم کو خیام حسینی ہٹا دیے گئے، اور پانی اسٹاک میں موجود تھا، صرف اتنا ہی کیونکہ دریا پر یہاں سے پہرا لگ گیا تھا، اور 4 محرم سے جو پہرا لگا پانی لینے کی اجازت نہیں تھی۔ 7 محرم تک جتنا اسٹاک ان کے پاس موجود تھا وہ بھی ختم ہو گیا تھا، اور 7 محرم کے بعد مشقیں تک سوکھ گئی تھیں، اور خیمہ حسینی سے الاتش یعنی ہائے پیاس کی آوازیں چھوٹے چھوٹے بچے جو ماؤں کے ساتھ تھے وہ بلند کرتے تھے، اور وہ روتے تھے کہ ہمیں پیاس لگی ہے اور پانی کی اجازت نہیں۔
7 से 9 मुहर्रम तक बच्चे प्यास बर्दाश्त कर रहे थे। बर्दाश्त क्या, एक शोरो फुगा था क़याम हुसैनी में। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पहला तीर वहाँ से चला, जंग जबी हो जाती, लेकिन मौला ने फरमाया कि अब्बास एक रात की मोहलत चाहिए ताकि हम अब यहाँ पर परवरदिगार आलम की इबादत में इस रात को बसर कर सकें। शायद मौला हुसैन को हुर जैसा जानिसार उस रात में चाहिए था। यहाँ मौला ने मोहलत चाहिए, और यहाँ आलम ये था कि रावी लिखता है कि क़याम हुसैनी से कुरान पाक की तिलावत करने की आवाज़ ऐसे आती थी जैसे शहद की मक्खियों के छत्ते में से मक्खियों के भिनभिनाने की आवाज़ आती है। यहाँ तक कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस एक रात को भी 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। पहला हिस्सा अपने असहाब अंसार के लिए, पहला हिस्सा अपने रिश्तेदारों के लिए, दूसरा अपने असहाब के साथ गुजारा, और तीसरा इबादत इलाही में बसर करके हमें पूरी ज़िंदगी का हमें तरीक़ा बता रहे हैं कि हमें रहना कैसे है, हमें ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। हमें ना अपने रिश्तेदारों को छोड़ना है, ना अपने असहाब को छोड़ना है, दोस्तों को छोड़ना है, और ना ही इबादत इलाही से मुँह को फेरना है। ये रात वो थी कि जब ख़याम हुसैनी में इमाम हुसैन एक एक के ख़ैमे के बाहर जाते थे और पर्दा हटाकर देखते थे, हर माँ अपनी क़ुरबानी को तैयार कर रही। माँओं का जज्बा, करबला की माएँ, मैं कहूँगी कि आज किसी का अल्लाह ना करे कि जवान बेटा जाए, लेकिन जब चला जाता है तो सब्र नहीं आता, लेकिन करबला की माएँ हर बच्चे को ये तालीम दे रही थी, कल तुम्हें सबसे पहले दीन पे जान निसार करनी है अपनी। ऐसा ना हो कि तुमसे पहले वो चला जाए, तुम पहले जाना, उससे पहले वो चला जाए। हर माँ अपनी कुर्बानी तैयार कर रही है, अपने बच्चों के जहनों में डाल रही है, दीन में तुम्हें सुरखरू होना है, दीन पे तुम्हें जान निसार करनी है। बहुत खूबसूरत बात की मोना काज़मी साहिबा ने, और हमें ज्वाइन कर चुके हैं अहले सुन्नत वल जमात से आपका ताल्लुक़ है मौलाना ख्वाजा आफ्ताब। हम सर खुश आमदीद कहेंगे आपको, और मौलाना साहब से भी हम पूछेंगे कि एक एक करके इमाम हुसैन का जानिसार शहीद होता जा रहा है, और आपसे इजाज़त लेके मैदान में जा रहे हैं, और फिर आप जाम शहादत नोश कर जाते हैं। शहज़ादा अली अकबर ने भी आपसे इजाज़त तलब की है, और आपकी गालबन 18-19 साल उम्र है जो तारीख़ बताती है, आप भी जाम शहादत नोश कर जाते हैं। ये वही शहज़ादा अली अकबर हैं जो कि शबीए रसूल हैं। आपके जवांज़ादा बेटे भाई वक्तन बवक्तन आपसे इजाज़त लेके शहीद होते जा रहे हैं, क्या कहेंगे मौलाना? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जिस तरह से 9 मुहर्रमुल हराम है, और अगर 9 मुहर्रमुल हराम 61 हिजरी पर हम नज़र दौड़ाते हैं, और तारीख़ की कुतुब जो हमें बताती हैं वो ये बताती हैं कि 9 मुहर्रमुल हराम का जो दिन था, इसकी जो शाम थी, जिस तरह से अभी बहन बता रही थी कि सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी रात को 3 हिस्सों में तकसीम फरमाया, और आपने उस वक्त जो आपके साथ रफ़क़ा मौजूद थे, तारीख़ ने यहाँ पर एक बड़ी गहरी बात रकम फरमाई कि इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जिस वक्त सब लोगों को जमा किया, और आपने कहा कि हज़रत अब्बास को कहा कि जाओ और इनसे कहो कि हमें एक रात की मोहलत दी जाए, और वो मोहलत नहीं थी, दर हकीकत वो इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने रब से एक गुफ्तगू करना चाहते थे, और रब से एक गुफ्तगू, और जो लोग आपके साथ मौजूद थे उनका अपने साथ ताल्लुक़ और रवैया और उनकी आजमाइश करना चाहते थे। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब उनसे कहा कि एक तो शाम का वक्त है और शाम के वक्त में जंग नहीं होती, जंग हम सुबह करेंगे, तो उन्होंने मोहलत हो गई, और आप जो है वो वापस अपने खैमे में तशरीफ़ लाए। अब यहाँ पर इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब जो है वो चिराग को बुझा दिया, और आपने खुतबा इरशाद फरमाया, तारीख़ी खुतबा है, आपने फरमाया कि अब जो है वो चिराग बुझ चुका है, अगर कोई शख्स जाना चाहता है तो वो चला जाए, मैं हुसैन उससे नाराज़ नहीं हूँ, और मैं जो है दिली तौर पर दिल से इजाज़त देता हूँ कि अगर कोई जाना चाहता है तो वो इस काफ़िले से चला जाए, क्योंकि इस काफ़िले में आगे मौत है। अब हम पीछे नहीं जा सकते, पलटने का रास्ता नहीं, अब हमारे पास सिर्फ मौत है।
لیکن اگر کوئی پیچھے پلٹ کر جانا چاہتا ہے تو وہ چلا جائے، اس کے لیے امان ہے۔ تو جب کچھ دیر کے بعد شمع روشن ہوئی، آپ نے دیکھا کہ سب کے سب لوگ موجود ہیں۔ آپ نے دوبارہ سے چراغ بجھائے، 3 بار یہ عمل کیا گیا، تاریخ کی کتب میں آتا ہے کہ 3 بار آپ نے اس عمل کو دہرایا، 3 بار آپ نے چراغ کو بجھایا، لیکن تیسری بار بھی جو ہے وہ کوئی بھی نہ گیا۔ آپ نے جب چراغ جلایا، دیکھا کہ سب کے سب لوگ موجود ہیں۔ اس وقت 2 لوگ، روایتوں میں 2 لوگوں کا نام آتا ہے جو صحابہ میں سے، حضرت مسلم بن اوسجہ اور حبیب بن مظاہر، یہ 2 لوگ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا، اس وقت جذباتی خطبہ تھا ان کا، انہوں نے کہا کہ اے ہمارے امام سیدنا امام حسین، آپ ہمارے نبی کی جان ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں کہ اگر ہم اس قافلے میں یہاں آپ کو تنہے تنہا چھوڑ کر یہاں سے چلے جائیں تو آپ بتائیں کہ کل بروز قیامت ہم اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، اور آپ یہ بتائیں کہ یہاں سے جانے کے بعد ہم لوگوں کو کیا بتائیں گے؟ کیا ہم یہ بتائیں گے کہ ہم نواسہ رسول کو اکیلے تنہے تنہا مرنے کے لیے چھوڑ کر اپنی جانیں بچا کر یہاں چلے آئے؟ اور اسی طرح سیدنا مسلم بن عقیل کے جو بھائی وہاں موجود تھے، آپ نے ان کو فرمایا، آپ نے فرمایا کہ تمہارے بھائی مسلم نے شہادت دے دی اور اس کی قربانی مجھے قبول ہے، اور اس کی قربانی کے عوض میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم چلے جاؤ، اس کی قربانی کے عوض تمہیں اجازت ہے۔ اب انہوں نے کہا نہیں، ہم یہاں سے آپ کو تنہا چھوڑ کر کبھی نہیں جائیں گے۔ اور جو ہے آخری سانس تک جو لوگ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے وہ آپ کے ساتھ رہے۔ اور ایک روایت ہے کہ سیدہ بی بی زینب جب امام حسین کو صبح کے وقت میں دیکھا کہ آپ نے جو ہے وہ اپنا چہرہ اپنی دونوں رانوں کے درمیان رکھا ہوا ہے اور آپ جیسے آرام فرما رہے ہیں، نیند کی آغوش میں ہیں، تو آپ جو ہے وہ جو باہر شور برپا ہوا، تو جب شور کی آواز سنی تو بی بی زینب امام حسین کے پاس آئی، آپ کو جگایا، تو امام حسین نے سر اوپر اٹھایا اور بی بی زینب سے فرمایا کہ ابھی میں نے خواب میں سوتے ہوئے اپنے پیارے نانا جان نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کو دیکھا، اور کیا ہی پیارا جملہ ارشاد فرمایا کہ میرے نانا جان مجھے فرما رہے تھے کہ اے حسین تم میرے پاس آنے والے ہو۔ یعنی گویا کہ امام حسین کی یہ شہادت، ان کا اپنے پیارے نانا جان کے پاس جانا، وہ ملاقات تھی، یہ تو دنیا کے سامنے ہے نا کہ آپ شہید ہو گئے۔ بیسیکلی حقیقت اگر دیکھا جائے کہ حسین زندہ ہوا، اور جو قتل ہوا وہ حسین قتل ہوا، حسین تو زندہ ہوا۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا، نبی کی سنت عیاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی۔ اگر حسین اس دین کو زندہ نہ کرتا تو آج جو ہے یہ دین جس طرح سے ہمارے پاس موجود ہے، اور جس طرح سے آج ہم جو ہے وہ امام حسین کا نام بلند کرتے ہیں، اور جس طرح سے ہم جس دین کا نام بلند کرتے ہیں، شاید ہم اس مقام پر نہ ہو چاہیے۔ امام حسین کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے، دین پر بہت بڑا احسان ہے، اسلام پر بہت بڑا احسان ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ایک قربانی دے کر دین اسلام کو زندہ فرما دیا۔ بہت خوبصورت بات کی مولانا صاحب نے، اور بالکل جب ایام محرم آتا ہے اور جب یہ دن قریب آتے ہیں 7، 8، 9، 10 محرم کو، امام حسین اکیلے ہوتے جا رہے ہیں اور اتنے غریب ہوتے جا رہے ہیں کہ چرند پرند سب امام حسین کی مدد کے لیے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں امام ہمیں بتاؤ، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ تو جس طرح مونا قاضوی صاحبہ نے کہا کہ کربلا کا ہر پہلو ایک سبق ہے امت کے لیے۔ بی بی جہاں تک میں نے ہم اہل علم نہیں ہیں، آپ اہل علم ہیں، چرند پرند جن و بشر سب کہہ رہے ہیں کہ حسین ہمیں بتاؤ، ہم آپ کی مدد کو آتے ہیں، لیکن حسین اپنی قربانی خود دیں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں یہ آزمائش میں خود دوں گا۔ جنات کا بھی ذکر ہے، بہت سارے لوگوں کا ذکر ہے کہ جو مدد کے لیے بھی آئے، لیکن امام نے کہا نہیں میں خود اپنی یہ قربانی دوں گا۔ یہ قربانی ہمیں کیا سبق دیتی ہے، اس پر بھی میں چاہوں گا روشنی ڈالیں، اور پھر 7، 8 محرم سے شہزادہ قاسم سے لے کے علی اکبر سے لے کے باقی جو شہادتیں ہیں اس پر بھی میں چاہوں گا روشنی ڈالیں۔ جی بالکل بہت اچھا سوال ہے۔ حق کو باطل واضح کرتا ہے کربلا، اور مولا یہ بتاتے ہیں کہ سر کٹ جائے لیکن باطل کے آگے سر جھکنا نہیں چاہیے۔ اور دوسری چیز یہ جو چراغ گل کرنے کی بات ہوئی، اس میں بہت بہترین خطاب ہے امام حسین علیہ السلام کا
کہ جلتے ہوئے چراغوں میں امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ تم میں سے جو جانا چاہے چلے جاؤ، لیکن کیونکہ کل صبح شہادت ہے، لیکن میں بشارت دیتا ہوں جنت کی کہ حوض کوثر پہ تم 3 دن کے پیاسے ہو میرے ساتھ، حوض کوثر پہ پیالہ لے کر میرے نانا تمہارے لیے انتظار میں کھڑے ہیں۔ اور جب یہ بشارت دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کوئی جانے کو تیار نہیں ہے تو کہتے ہیں عباس چراغوں کو گل کر دیا جائے۔ جب چراغ گل ہو جاتے ہیں اور کافی دیر گل رہتے ہیں، اس کے بعد جلایا جاتا ہے چراغ، تو امام حسین علیہ السلام وہ منظر دیکھتے ہیں کہ تمام کے تمام انصار حسینی اپنی گردنوں پہ تلوار، روایات کہتی ہیں کہ گردنوں پہ تلوار رکھ کر یہ فرماتے ہیں کہ اگر پروردگار ہمیں 100 مرتبہ زندگی دیکھا تو ہم 100 مرتبہ آپ کے اوپر اپنی جانوں کو قربان کریں گے۔ اور بہترین جملہ امام حسین نے وہاں پر فرمایا کہ مجھے پروردگار عالم نے وہ اصحاب دیے کہ جو میرے نانا رسول اللہ کو بھی نہیں دیے۔ وہ کہتے تھے آ جاؤ، یہ آتے نہیں تھے، میں کہتا ہوں چلے جاؤ، یہ جاتے نہیں ہیں۔ اتنا فخر کیا اپنے اصحاب پر۔ اور اس کے بعد جب آگے بڑھے ہیں تو آگے بڑھنے کے بعد امام حسین علیہ السلام، جیسے کہ آپ نے کہا کہ تنہا ہوتے جا رہے ہیں، مولا تنہا ہوتے جا رہے ہیں، لیکن پہلے اصحاب جاتے ہیں، پھر رشتہ دار جاتے ہیں، اور اس کے بعد اپنی اولادیں جاتی ہیں۔ اور بعض لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو غلط رنگ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کو اپنے بچے شاید زیادہ پیارے تھے کہ انہیں اینڈ تک زندہ رکھا معاذاللہ، اور پہلے اصحاب کو اور پھر رشتہ داروں کو اور آخر میں اپنے پیاروں کو بھیجنا شروع کیا۔ لیکن یہاں میں ایک چیز بتاؤں کہ 9 محرم کو جو امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب سے وعدہ کیا تھا کہ جو شہید ہوگا وہ حوض کوثر پہ میرے نانا کے ہاتھ سے پانی پی کر سیراب ہو جائے گا، تم 3 دن کے بھوکے پیاسے ہو، یہ مہمان نوازی بتا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جس میں جتنی پیاس کی برداشت ہے وہ اس حساب سے امام حسین اجازت دیتے رہے اور وہ جاتے رہے، یعنی کہ اتنے بڑے میزبان۔ اور کربلا کی میدان میں بھی میزبانی دکھائی جا رہی ہے کہ پہلے اپنے اصحاب کو بھیج رہے ہیں کہ نہیں یہ میرے لیے جانثار کر رہے ہیں، میرے لیے 3 دن کے پیاسے ہیں، تو یہ پہلے جائیں گے تو پہلے یہ حوض کوثر سے سیراب ہو جائیں گے۔ اس کے بعد اپنے رشتہ داروں کو اور سب سے آخر میں اپنے بچوں کو بھیجنے کا مقصد یہی تھا کہ جس میں جتنی پیاس کی برداشت، شاید 6 مہینے کے بچے میں سب سے زیادہ پیاس کی برداشت تھی، اور اگر حضرت علی اصغر علیہ السلام کی قربانی نہ ہوتی تو شاید کربلا نامکمل ہو جاتی۔ اور یہیں سے ہمیں حق و باطل کا پتہ چلتا ہے، کیونکہ کائنات کی کسی قانون میں 6 مہینے کا بچہ کہیں گناہگار نہیں ہوتا۔ امام حسین علیہ السلام پانی پلانے لے کر گئے تو لوگوں نے پہلے سمجھا کیونکہ دھوپ کی شدت کربلا کا صحرا ہے، میدان ہے، آج بھی وہاں گرمی بہت زیادہ شدت سے پڑتی ہے، تو اپنی ابا کا دامن ڈالا تو فوج اشقیہ نے کہا کہ قرآن لے کر آ رہے ہیں۔ جب مولا میدان کربلا کے بیچ میں پہنچے تو آپ نے ابا کا دامن ہٹا دیا، اور جب ابا کا دامن ہٹایا تو لوگوں نے کہا چھوٹا سا بچہ 6 مہینے کا، پٹکے کے اندر پیچھے سے ہاتھ ڈال کے بلند کر دیا، اور جب بلند کیا تو بلند کرنے کے بعد فرمایا کہ میں تمہارا گنہگار ہوں، لیکن یہ 6 مہینے کا بچہ کسی قوم و ملت میں گناہگار نہیں۔ اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا، پانی ختم ہو گیا، اور اب اس کے ہونٹ سکڑ رہے ہیں کہ 2 بوند پانی اس کو پلا دیا جائے۔ جب بچہ 6 مہینے کا ہو نا، اگر اس کو انگلیاں بھی، تمام مائیں جانتی ہیں کہ پانی کے گلاس میں انگلیاں ڈپ کر کے بھی چسا دی جائیں تو وہ سیراب ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ امام حسین معذاللہ بہانے سے پانی پینا چاہتے ہیں۔ اللہ، امام حسین خود پینا چاہتے ہیں، خود پینا چاہتے ہیں، اس لیے بچے کو معذاللہ بہانے سے لے کر آئیں۔ امام حسین علیہ السلام نے یہاں بھی فرمایا کہ اگر یہ سمجھتے ہو کہ میں پانی پی لوں گا تو میں خاک کربلا پہ گرم گرم ریت پہ 6 مہینے کے بچے کو لٹا دیتا ہوں، آپ خود پلا لیں کہ آپ خود آئے کوئی بھی، اور اس کے 2 بوند پانی۔ امام نے صرف 2 بوند پانی مانگا تھا، یہ نہیں کہا کہ بھر کے سیراب کرو یا مشک لے کر آ جاؤ۔ امام نے کہا کوئی بھی ایک آؤ اور 2 بوند پانی پلا کر آپ اس کو خود سے چلے جائیں، اور میدان کربلا کی گرم ریت پر اس بچے کو لٹا دیا گیا۔ اللہ، اور جس وقت شہید ہوئے حضرت علی اصغر علیہ السلام، زیارت ناہیہ میں خود امام زمانہ یہ مصائب بیان فرماتے ہیں کہ ہمارا سلام ہو اس 6 مہینے کے شہید پر جسے پتہ ہی نہیں تھا کہ تیر کھا کے روتے ہیں یا ہنستے ہیں۔ تیر کھا کر مسکرائے ہیں حضرت علی اصغر علیہ السلام، اور جب مسکرائے ہیں تیر لگا ہے، گردن ڈھلک گئی ہے، اور وہ تیر گردن سے پیوست ہو کے امام حسین کے بازو پر لگا، تو اس وقت فوج اشقیہ منہ پھیر پھیر کر رو رہی تھی۔ یہ عالم تھا اس وقت امام کی مظلومیت کا۔
بہت دردناک مصائب ہیں کربلا جو کہ نواسہ رسول پر گزری. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں. وقفے کے بعد خوش آمدید مسلک حسین اور پاکستان جاری ہے اور ذکر ہو رہا ہے نواسہ رسول اور آپ کے جانثاروں کی قربانی کا, اور ہم آپ کی اس قربانی پر آپ کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور یہ کربلا کی وہ سرزمین ہے کہ آپ سے پہلے بھی جو یہاں سے گزرا انہوں نے تکالیف دیکھی. یہ مصیبتوں کی سرزمین ہے جس پر نواسہ رسول پہنچ چکے ہیں, اور کتنی مصیبتیں آنی ہیں. اور پھر جو شریعت کے جتنے بھی اصول ہیں وہ بھی تو پورے کرنے ہیں امام حسین علی مقام نے. اور پھر غالباً بنی اسد کے لوگوں کو بلایا گیا, ان کے بزرگوں, ان کی عورتوں, ان کے بچوں کو بلایا گیا, اور آپ نے وہ زمین خرید کی کہ دوسرے کی زمین پر حسین شہید نہیں ہوگا. آپ نے وہ زمین خرید کی, اور آج تک غالباً تاریخ بتاتی ہے کہ بنی اسد قبیلے کے لوگ نواسہ رسول کے زائرین کی خدمت میں مصروف ہیں. مولانا صاحب, وہ جو زمین بھی نواسہ رسول خرید رہے ہیں بنی اسد کے لوگوں سے, دینار غالباً 2000 دینار یا کچھ دے کر, تاکہ میں اس زمین کسی غیر کی زمین پہ نہ شہید ہوں, ہر پہلو کو فل کرتے جا رہے ہیں. کوئی ایسا ہمیں تاریخ میں کوئی ایسی چیز نہیں ملتی کہ آنے والے وقتوں میں, آنے والے ادوار میں کوئی آپ کی شخصیت پر انگلی اٹھائے. کیا کہیں گے؟ بالکل ایسا ہی ہے کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مدینہ سے چلے ہیں تو مدینہ سے چلنے سے لے کر وہاں کے لوگوں سے آپ نے جو ارشادات فرمائے, اور وہاں جو آپ کے پاس خطوط آئے, ان کے معاملات, سارے معاملات, ایک ایک لمحہ. جو نوجوان ہیں, جو بچے دین کی حصول کی تلاش میں لائبریریز میں جاتے ہیں, گوگل پر سرچ کرتے ہیں, مطالعہ کرتے ہیں, اسلامک ٹی وی شوز کو دیکھتے ہیں, غالباً ان کی بھی رہنمائی کریں کہ امام حسین علی مقام سے جبراً, زبردستی اس وقت کے ظالم حکمران بیعت لے رہے تھے. بہت سارے لوگ بیعت کر چکے تھے, لمحہ فکریہ ہے, اور اگر امام حسین بھی بیعت کر جاتے تو غالباً دین ہم تک نہ پہنچتا. بالکل ایسا ہی ہے کہ یہ جو لمحہ تھا نا, ملوکیت کا وقت تھا, اور پوری کوشش یہ تھی کہ کسی طریقے سے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت لے لی جائے. اور اس پر جو معاملہ شروع ہوا, شروع میں بہت ساری آفریں دی گئی, امام حسین کو بہت زیادہ لالچ دیا گیا, اور بڑی بڑی آفرز دی گئی, پھر ڈرایا گیا, دھمکایا گیا, یعنی آخری لمحے تک یہ کوشش جاری رہی کہ کسی طرح سے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت لے لی جائے, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ اگر امام حسین کی بیعت آ جاتی ہے تو یوں سمجھ رہے کہ پورا زمانہ ان کے ساتھ ہو گیا. اور جب آپ کربلا کے میدان میں پہنچتے ہیں, جب آپ بیعت نہیں یزید کی کرتے تو آپ کے بچوں کو, آپ کی فیملی کو ستایا جاتا ہے. پھر غالباً فتوے دیے گئے نواسہ رسول کے لیے کہ یہ واجب القتل ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کربلا میں پہنچتے ہیں, اور جس طرح سے آپ نے شروع میں بات کی کہ آپ کا ہر لمحہ, یعنی مدینے سے نکلنے سے لے کر میدان کربلا میں شہید ہونے تک ہر لمحہ ہی اصولوں کو پورا کرتا جا رہا ہے, اور وہ جو حکم خداوندی ہے اور جو
اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے نواسے کی جس طرح سے تربیت فرمائی ہے، یا یوں کہہ لیں کہ اللہ کی جانب سے آپ کو اشارات ملتے جا رہے ہیں، اور جس طرح سے آپ کو حکم ہوتا جا رہا ہے آپ اس طرح سے عمل پیرا ہوتے جا رہے ہیں، کیونکہ آپ کا تو مقصد ہی یہ تھا کہ دین کے لیے اب سب کچھ قربان آپ نے کر دیا۔ اور یہاں پر بات کرتے چلیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ جب میدان کربلا میں پہنچتے ہیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے آپ وہاں خیمے لگاتے ہیں اور پھر آپ اس زمین کو بھی خریدتے ہیں، تو یہ سارے معاملات لمحہ بلمحہ ہمیں اس بات کی فکر دیتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی بھی ایک بھی قدم دین متین کے جو ہے خلاف نہیں اٹھایا۔ اور جہاں امام حسین کے مد مقابل دوسری جانب دیکھا جائے تو دوسری جانب ایک ایسا شخص ہے، یزید نامی وہ شخص ہے جس کو جو ہے وہ شراب و کباب کی عادت ہے، جو فحاشی میں ڈوبا ہوا ہے، جو ایک جو ہے فاسق اور فاجر شخص ہے، یعنی اس کو شریعت کی پاسداری نہیں ہے، شریعت کا احترام نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے اس کی بیعت کر سکتے ہیں؟ اور یہ بھی ایڈ کرتے جائیں کہ جس فاجر اور فاسق یزید کی آپ ذکر کر رہے ہیں اور اس کی ظلم اور جبر پر ہم لعن طعن کر رہے ہیں، اور تا قیامت یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور ان قوتوں پر بھی جو آپ کے نقش و قدم یا آپ پر وہ کہتے ہیں نا رومال رکھ رہے ہوتے ہیں یا سافٹ کارنر دیتے ہیں، کہتے ہیں وہ جی یزید کو پتہ نہیں تھا یا انہوں نے ایسا حکم نہیں دیا تھا کہ نواسہ رسول کو قتل کیا جائے، ان کے بارے میں کیا کہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں کہ یزید کے علم میں نہیں تھا یا یزید کی مرضی سے نہیں ہوا، ایسا نہیں ہے، بالکل بھی ایسا نہیں ہے۔ دیکھیں دور حکومت اسی کا تھا، اسی کی سربراہی میں اور اسی کی جو ہے نا وہ ماتحت رہ کر جو لوگ یہ سارے کام کر رہے تھے۔ اب یہ دیکھیں کہ ہور آیا، ہور نے جب امام حسین کو روکا، اب یہاں سے اندازہ لگا لیں، ہور نے جب امام حسین کو روکا اور جو ہے وہ پھر ہور نے کچھ نرمی دکھائی، جب ہور نے کچھ نرمی دکھائی تو وہاں سے ابن زیاد شمر کو بھیجا گیا، یعنی سختی در سختی کی گئی۔ سختی در سختی کیوں کی گئی؟ یہ دیکھا گیا کہ ایک گورنر اگر تھوڑا سا نرم گوشہ رکھ رہا ہے تو فوراً سے اس سے سخت گورنر کو بھیج دیا گیا۔ بالکل۔ تو اس کا مطلب یہ تھا کہ احکامات پیچھے سے آ رہے تھے، تو ہم شدید مذمت کرتے ہیں ہر اس شخص کی جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب جو ہے وہ نفرت آمیز نگاہ اٹھا کر بھی دیکھا۔ اللہ اکبر، بے شک، کیونکہ وہ یقیناً وہ کبھی بھی اچھا انسان نہیں ہو سکتا جو ایسے شخص کو جو ہے وہ بری نگاہ سے دیکھے۔ اور غالباً میں بھی ایسے لوگوں کو ایک میسج دیتا جاؤں کہ جو بھی مسلمان ہو کر یزید کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں تو پھر یہ بھی دعا کریں کہ آپ انہی کے ساتھ اٹھائے جائیں۔ ہم تو یہ دعا کرتے ہیں کہ ہم حسینیوں کے ساتھ اٹھائے جائیں، ہم حسین ابن علی کی صف میں کھڑے ہوں۔ بالکل۔ یہاں پر میں ایک اور بات بہن کی بات کے ساتھ کنٹینیو کرتا جاؤں گا کہ جس طرح سے جب شمع گل کی گئی نا امام حسین نے، آخر میں کیا ہوا؟ آخر میں امام حسین نے فرمایا کہ اگر تم لوگ نہیں جاتے، اگر تم بضد ہو کہ تم نہیں جاتے تو آسمان کی جانب نگاہ اٹھاؤ۔ روایت ہے کہ جب لوگوں نے آسمان کی جانب نگاہ اٹھائی تو لوگوں نے جنت میں اپنے مقاموں کو دیکھا۔ اللہ اکبر۔ امام حسین نے فرمایا کہ اگر تم لوگ نہیں جاتے اور تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو تو وہ دیکھ لو جنت میں تمہارا مقام، اللہ نے تمہیں مقام عطا فرما دیا ہے۔ یعنی یہ حسین وہ ہے کہ جو ہمیں جنت میں مقام دینے والے ہیں، تو کیوں نہ ہم ساتھ دیں اس امام حسین کا جو ہے وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور کل بروز قیامت ان کے ہاتھوں سے ہم نے انشاءاللہ حوض کوثر پینا ہے۔ اور پھر یہاں پر اگر ہم اس جو ہے وہ جو ہماری موقع کی مناسبت ہے اس کے اعتبار سے اگر بات کریں کہ شجاعت اور بہادری کتنی ہے، امام حسین کے گھرانے میں شجاعت اور بہادری کس قدر ہے، اس کو دیکھا جائے تو جب حضرت قاسم میدان میں اترتے ہیں، آپ یہ واقعہ دیکھیں کہ اتنا حیران کن ہے، حضرت قاسم جب میدان میں اترتے ہیں جنگ کے لیے 3 دن کا پیاسا ہے قاسم، اور جو ہے وہ ارزق نامی ایک شخص ہے وہ بڑا بہادر نوجوان ہے، اس کو کہا گیا کہ جاؤ تم اب آگے بڑھو اور تم جو ہے وہ ابن زیاد کی جانب سے حکم ہوتا ہے کہ جاؤ تم قاسم سے لڑو، تو اس نے کہا کہ یہ میری توہین ہے کہ میرے جیسا نوجوان، عرب کا اتنا تگڑا نوجوان اور 3 دن کے پیاسے قاسم کے ساتھ لڑے گا، یہ نہیں ہو سکتا۔ کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے میرے سامنے۔ تو ابن زیاد نے اس کو کہا کہ تم جانتے نہیں ہو یہ خون حسین ہے، یہ حسن کی اولاد ہے، یہ علی کا شہزادہ ہے، تم اس کو جانتے نہیں ہو، تم اس کے سامنے تو جاؤ۔ اور اس نے کہا کہ نہیں میں اس کے سامنے نہیں جاؤں گا، میں اپنے بیٹے کو بھیجوں گا۔ اس کے 4 بیٹے اس جنگ میں موجود تھے، اس نے اپنے پہلے بیٹے کو بھیجا،
پہلا بیٹا جب گیا حضرت قاسم نے ایک وار کیا، پہلے وار میں اس کو زہر کر دیا، وہاں سے دوڑتا ہوا دوسرا بیٹا آیا، حضرت قاسم نے دوسرے بیٹے کو وہی نیست و نابود کر دیا، تیسرا بیٹا دوڑتا ہوا آیا، آپ نے تیسرے بیٹے کو وہی ڈھیر کر دیا، اب جو ہے وہ ارزق خود جانے لگا، چوتھے بیٹے نے کہا کہ میں جاؤں گا، حضرت قاسم نے چوتھے بیٹے کو وار کیا، ایک ہاتھ کٹا، دوسرا وار کیا اس کے سر پر، اس کا سر تن سے جدا کر دیا، پھر جو ہے وہ ازرق وہاں سے بھاگتا ہوا آتا، دیکھیں کیسا سما ہے، حضرت قاسم 3 دن کے پیاسے، اور وہاں سامنے وہ نوجوان ہیں جو پانی سے اور شرابوں سے اور کبابوں سے اور طرح طرح کی نعمتوں سے سیراب ہو رہے ہیں، یہاں حضرت قاسم 3 دن کے پیاسے ہونے کے باوجود ان کی شجاعت اور بہادری کا عالم دیکھیں، یہ ہے خون علی، یہ خون علی کی طاقت ہے، یہ جو ہے ایمان کی طاقت ہے، یہ روحانیت ہے، انہیں جو ہے وہ حضرت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے جو روحانیت ملی، یہ اس روحانیت کی طاقت تھی کہ وہ آخری دم تک لڑتے رہے، کسی بھی جوان نے دم نہیں توڑا، کسی بھی جوان نے جو ہے وہ سر نہیں جھکایا، آخری لمحے تک لڑتے رہے، آخری خون کے قطرے تک اسلام سے وفا کی، جو ہے وہ جسم کی آخری سانس تک امام حسین کا نام بلند کیا، اسلام کا نام بلند کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ وفاداری کی، اور یہ اس پورے کنبے کی وفاداری ہے کہ آج ہم انہیں جو ہے وہ طرہ امتیاز اور شجاعت و بہادری کا تمغہ پیش کرتے ہیں، ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے وہ بہادری کا جو ہے وہ کارنامہ سر انجام دیا، اور آج جس طرح سے ہم نوجوانوں کی بات کرتے ہیں تو آج کے ہمارے نوجوانوں کے لیے بھی درس نصیحت ہے اس میں کہ وہ جو نوجوان تھے اس وقت اگر وہ چاہتے تو پلٹ جاتے، اپنی دنیاوی وقتی زندگی کو حاصل کر سکتے تھے، عیش و عشرت کو بھی حاصل کر سکتے تھے، لیکن انہوں نے سب کو پسے پش ڈال کر سب سے پہلے دیکھیں یہاں تربیت کا عالم، جس طرح ہم کہہ رہے ہیں نا کہ امام حسین ہر لمحے تربیت دیتے گئے، پہلا لمحہ کہ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو نہ چھوڑا، اپنے آباء و اجداد کی تربیت کو نہ چھوڑا۔ یہاں ہمارے نوجوان نسل جو ہے تھوڑی سی بات ہوتی ہے ہم کہتے ہیں ہمارے ابا کیا چیز ہے، ہم تو زیادہ پڑھے لکھے ہیں، ہمارے ابا کو کیا پتا، وہ کیا جانتے، وہ تو پرانے زمانے کے ہیں، وہ پرانے زمانے کے نہیں ہے، وہ جو تمہاری تربیت کرتے ہیں نا وہ تربیت اصل وہی تربیت ہوتی ہے۔ تو یہ نوجوانوں کے لیے تربیت ہے کہ سب سے پہلے انہوں نے اپنے کنبے کو نہیں چھوڑا، اپنے خاندان کو نہیں چھوڑا، اپنی خاندانی تربیت کو نہیں چھوڑا، اور اپنی روایات کو نہ چھوڑا، اپنی روایات کو برقرار رکھا، اور پھر دوسرے نمبر پر دین اسلام کے لیے وہ ہر لمحہ ڈٹ کر کھڑے رہے۔ تو یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے، لمحہ تربیت ہے کہ نہ صرف ایام محرم بلکہ پورا سال ہی حسینی رہے۔ یہ بات میں پہلے بھی آپ کیا بات ہے، یہ بہت خوبصورت بات کی آپ نے، ہم پورا سال محرم میں حسینی نہ ہو بلکہ ہمارا پورا سال کے 365 دن ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا، ہماری تجارت، ہماری نماز، ہمارا کردار، ہمارا اخلاق، ہماری گفتگو، ہر لمحہ ہر چیز ہمیں یہ بتایا کہ یہ بندہ حسینی ہے، اور جو ہمیں دیکھے اس سے جو ہے ہمارے اندر حسینیت کی خوشبو نظر آ جائے۔ یہ بہت خوبصورت بات کی، اور بالکل نواسہ رسول نے بہت عظیم قربانی دی، اور پھر آپ کے والد شیر خدا، اور آپ کے لیے بھی بہت ساری احادیث اتری گئیں حضرت علی المرتضیٰ، اور مجھے غالباً تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ آپ کے والد گرامی کے لیے بھی ایک دور ایسا آیا کہ آپ پر معاذ اللہ لعن طعن ہوا کرتی تھی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ نواسہ رسول امام حسین جب واقعہ کربلا پہ پہنچے تو آپ کو بھی دین کے جھوٹے لبادے میں فتوحات دے کر لوگوں کو دور کیا گیا تاکہ کوئی حسین کی مدد کے لیے نہ آ سکے۔ یہ جو کیریکٹر اسیسینیشن جو رہی یہ شروع ہوئی تھی حضرت علی المرتضیٰ سے اور پھر ختم ہوتی ہے نواسہ رسول سے، تاکہ وہ جو آپ اور یہ جو وہ لوگ جو آپ کی شخصیت پر کیچڑ اچھالتے تھے، غالباً یہ ان کے لیے موت ہے کہ ذکر حسین عام ہو گیا، اور جو یزیدی قوتیں ہیں وہ نیست و نابود ہو گئیں۔ اور وہ کتنا عجیب و غریب منظر ہوگا کہ جب اس وقت کے پڑھے لکھے مولانا مفتیان اکرام بتاتے ہوں گے کہ ایک اسلامی حکومت کے لیے خروج کیا ہے حسین نے اور اس کی مدد کو کوئی نہ جائے، پھر لوگوں کے لیے کتنا یہ امتحان ہوگا، پھر بہت سارے لوگ اس امتحان میں پاس ہو گئے۔ کیا کہیں گی بی بی؟ میں بالکل یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اگر ہم یزید کا دور اٹھا کے دیکھیں، پہلے تو ہمیں یزید کو دیکھنا ہے، اس کے 3 سالہ دور میں اس نے اتنی سفاکیت کی ہے، اور اتنا پست ترین اس کا 3 سالہ دور تھا کہ خانہ کعبہ تک کو اس نے
आग लगवाई है। हाँ, बेशरम तो बिल्कुल ऐसा ही है। तो मुसलमान होने के दायरे से तो वो वैसे ही खारिज हैं। अगर हम कहते हैं ना उधर भी मुसलमान थे और इधर भी मुसलमान अच्छा, ये थे, ना कहें। बिल्कुल नहीं कह सकते, क्योंकि दायरा इस्लाम से खारिज है। हमारे लिए खाना काबा मोतबर है, बिल्कुल ऐसा सबके लिए नबी को मानना मोतबर है। खुद नबी कहकर जाते हैं कि मैं तुम्हारे बाद 2 गिरा कदर चीज़ें छोड़े जा रहा हूँ, एक कुरान और एक अहले बैत। बेशक, इनका दामन नहीं छोड़ना, यहाँ तक कि हौज़े कौसर पे मुझसे आकर मिलो। बेशक। वाज़े हदीस नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और ये अपनी ज़बान से कहता रहा और अपना अकीदा बताता रहा। और मुझे हैरत है, उस पर भी आज लोग कहते हैं कि मुसलमान दोनों तरफ थे, कि वो जब इमाम हुसैन का सर उसके मिंबर पे रखा हुआ था तो वो छड़ी मार कर कहता था कि ये बदर का बदला ले रहा हूँ, ये ओहद का बदला ले रहा हूँ। उनके दंदान में छड़ी मार के कहता था कि मैं अपने आबाउ अजदाद का बदला ले रहा हूँ, जिसे अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने जो है वो कत्ल किया और वासिल जहन्नुम किया। तो यजीद का तो दौर ही इतना पस्तरीन, मौला निकले क्यों? इमाम हुसैन पाबंदे शरीयत नहीं है, इमाम हुसैन खुद शरीयत हैं। बेशक, वो शरीयत बचाने के लिए निकले। और जब ज़बरदस्ती बैत ली जा रही थी तो एक जुमला था इमाम हुसैन का कि अगर मेरे नाना का दीन मेरी गर्दन के बगैर, खून के बगैर नहीं बच सकता तो तलवारों आओ और मेरे गलों को काट दो। और मौला निकल गए थे इसको बेनकाब करने के लिए, और इसको पूरी तरीके से बेनकाब किया। तो सॉफ्ट कॉर्नर तो मेरे ख्याल में होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसने तो किसी चीज़ का भी एहतराम नहीं किया, भले ही वो खाना काबा क्यों ना हो। तो इतनी सफाकियत चलती रही। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब निकले हैं और वहाँ पर गए हैं, देखिए जो लोग उसके लश्कर में शामिल थे ना, कूफा में एक मनादी दी गई थी, रिवायात में तारीख़ में मौजूद है कि अगर कोई मर्द भी अपने घर में रहेगा तो हाकिम उसका गला काट देगा। सारे मर्दों को फ़ौज में शामिल होना ही होना है। और दूसरा ये कि हर एक को इनाम का लालच। हुसैन के साथ वो 72 थे जो कुछ और ही मलाकूती दुनिया में अपने आप को देख रहे थे, और यहाँ पर वो लोग मौजूद थे कि जो सिर्फ दुनिया देख रहे थे, मुझे फलां जगह की हुकूमत मिलेगी, मुझे ये इख्तिदार मिलेगा, और मैं जो हूँ मैं इख्तिदार के तौर पे आगे बढ़ जाऊँगा, मैं फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाऊँगा। लोग ये देख रहे थे और वही लोग उसमें शामिल थे, क्योंकि साहिब मौजज़ा इमाम हुसैन शख्सियत के रिवायात में मिलता है कि जैसे जैसे वक्त असर 10 मुहर्रम का आता जाता था, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहरे से एक अलग ही नूर साते होता जाता था। आपने सवाल किया ना कि परिंदे, चरिंद, परिंद और जिन्नात, जब इमाम हुसैन ने हलमिन की सदा बुलंद की तो जहाँ हर मखलूक आई वहाँ जिन्नात भी आए। कोई मलक ऐसा नहीं था कि वो आसमानों पर मौजूद हो, सब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की 70,000 मलक तो कहा जाता है कि आज भी वहीं मौजूद हैं। वो वापस जन्नत ही जाना उन्होंने गवारा नहीं किया, तवाफ करते हैं वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र का, क्योंकि उस वक्त जब जाफर जिन आए और उन्होंने कहा कि मौला इजाज़त दीजिए कि मैं एक लम्हे में अभी नक्शा पलट देता हूँ, तो इमाम ने फरमाया कि वादा तिफली मैं अदा करूँगा, मैं जो अल्लाह से वादा करके आया था उसको मैं पूरा करूँगा। और ये इंसानों की जंग है, ये जिन्नात की जंग नहीं है। तो वो हुसैन को अपना वादा परवरदिगार आलम से पूरा करना है और अपने नाना के आगे और अल्लाह के आगे अपने आप को सुरखरू करना है। तो जैसे हज़रत कासिम अलैहिस्सलाम की बात की, तो एक आयत कुरान की है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत, कि हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। ये आयत आई तो लोग हैरान थे, परेशान थे। नबी अल्लाह से सवाल होता था क्या मौत का कोई जायका होता है? वो करबला में 13 साल के हजरत कासिम है, जिस वक्त मौला फहरिस्त बयान कर रहे हैं तुम शहीद होगे, तुम शहीद होगे, तुम शहीद होगे, तो 13 साल के इमाम हसन के फर्जंद अपने पंजों के बल खड़े होकर कहते हैं कि क्या मेरा नाम है? इमाम कहते हैं तुम बैठ जाओ, क्योंकि भतीजे हैं, बहुत जान से प्यारे हैं और इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शबी हैं, तो बिठाते हैं। जब तीसरी मर्तबा खड़े हुए तो पंजों के बल खड़े होकर कहते हैं कि मुझे बच्चा ना समझे, मैं 13 साल का बच्चा नहीं हूँ, लेकिन मैं जाना चाहता हूँ और मैं शहीद होना चाहता हूँ। तो मुस्कुरा कर कहते हैं कि बार बार पूछ रहे हो तो कासिम मौत को कैसा पाते हो? कहते हैं मैं शहादत को शहद से ज़्यादा शीरी पाता हूँ। यानी अगर हक के लिए शहादत हो, अल्लाह के लिए शहादत हो, दीन और शरीयत के लिए शहीद होना हो, तो वो शहद से ज़्यादा शीरी हो जाती है। ये जायका है मौत का। बहुत बहुत खूबसूरत बात की मोना काज़मी साहब। और आज के लिए इतना ही। और फिर वाक़या करबला हमें सबक देता है सब्र का, इस्तिकामत का, कि आप
پر جب مشکل آئے تو آپ نے صبر کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ 9 محرم الحرام ہے، ابھی تو 10 آنی ہیں، ابھی تو بہت سارے مصائب اور بہت سارے غم باقی ہیں جو کہ نواسہ رسول اور آپ کے گھر والوں پر ہونے ہیں، اور آپ نے جام شہادت نوش کر جانا ہے۔ آپ نے اکیلے جنگ بھی لڑنی ہے، آپ نے اکیلے ان قوتوں کا مقابلہ کرنا ہے۔ آپ کے بعد بی بی زینب سلام اللہ علیہ کی قربانی شروع ہوتی ہے، پھر آپ نے وہ عظیم خطبات دیے، آپ پر پتھر برسائے گئے۔ اس وقت کے جو لوگ تھے ان پر یہ سیاہ پٹی بن چکی تھی، وہ دیکھنے سے قاصر تھے کہ یہ نوری گھرانے کے لوگ ہیں، ہم یہ کیا اپنے لیے جہنم خرید رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہدایت فرمائے کہ ہم دین اسلام کے صحیح نقش و قدم پر چلیں، ہم اہل بیت کے عاشقوں میں اور اہل بیت کی صفوں میں ہمیں اللہ تعالیٰ کھڑے ہونے کی ہدایت فرمائے، اور آپ کے جو جانثار صحابہ ہیں ہم ان کے شانہ بشانہ ان کی جو تعلیمات ہیں ہم اس پہ عمل کرتے اپنی زندگی گزارے۔ مجھے ساجد سے میری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ عشق